کریں، ملاوٹ کریں، رشوت لیں، سود لیں، ظلم کریں، ہمیں کون سا کو دیکھ رہا ہے؟ بس یہ میرے ذہن میں ایک بات آئی تو میں نے یہ سورہ واقعہ کی آیات آپ کے سامنے رکھی۔ میرا اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کے اختیار میں نہیں، اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ۔ یہ گھر جا کے آپ نے بھی سورہ واقعہ کا یہ آخری رکوع دیکھنا ہے۔ فرمایا ہم روح کو کھینچ کر حلقوم تک لے آتے ہیں، حلق تک لے آتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو، جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ شور کرنا شروع کر دیتے کہ یہ اب موت کی آوازیں ہیں، پانی منہ میں ڈالو، فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو۔ تو اللہ نے وہ نقشہ کھینچا کہ اس کیفیت کو تم دیکھ رہے ہو۔ نحن اقرب لا یبصرون، ہم بھی وہیں پہ موجود ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں نہیں دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ نے یہ کیفیت بیان کر کے جو آگے جملہ ارشاد کیا، فرمایا تم سمجھتے تھے کہ ہم کسی کے اختیار میں نہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ہم نے روح کو بھی نکالا نہیں ہے، حلق میں لے آئے ہیں، اٹکا دیا۔ تم بھی ہو، ہم بھی ہیں۔ اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو تو اس روح کو دوبارہ جسم میں لے جاؤ۔ اترجعونها، لے جاؤ نا اس کو واپس، اس لیے کہ ہم اسے نکالنے لگے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو نہ نکالنے دو، اس کو واپس لے جاؤ۔ تو یہ وہ بے بسی انسان کی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے چند دنوں کے لیے جو تمہیں اختیار دیا تھا اس کو تو نے دائمی سمجھ لیا، حتمی سمجھ لیا۔ ہم نے تجھے آزمائش کے لیے چند دن دیے تھے اور تو نے سمجھا کہ اب میں فرعون بن گیا ہوں اس دنیا میں، مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ نہیں، تو ہر وقت کسی کے مشاہدے میں ہے، ہر وقت تجھے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عقیدے کی جو بات تھی، جب آپ اس تصور میں آتے ہیں، یہ ضروری ہے، ایسی محافل میں یہ بات ضروری ہوتی ہے۔ جب آپ اس تصور میں آتے ہیں کہ میرا خدا، میرا الہ، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں انڈر آبزرویشن، یقین جانیے پھر جو آپ کی پرواز ہوتی ہے، تخیلات، جملے تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، فنا فی اللہ اور بقا باللہ، جملے آپ سنتے رہتے ہیں تصوف کی زبان۔ یہ ہے وہ مقام جن کے ذکر میں ہم بیٹھے ہیں کہ ان کا ہر لمحہ اللہ کے سامنے فنا ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے فنا فی اللہ کی منزل۔ یہ بڑی پیچیدہ بحثیں ہیں جن کو میں سادہ سا کر کے آپ کے سامنے لے آیا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہر لمحے انڈر آبزرویشن رہنا اور اس تصور میں رہنا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہے بقا باللہ۔ جب تم نے اپنی زندگی اس کے سامنے فنا کر دی، اب تیری بقا اس کی بقا کے ساتھ ہے۔
اب ہے بقا باللہ، اس کی با کے معنی ہوتا ہی ساتھ ہے نا، اس کی بقا کے ساتھ تیری بقا ہے۔ اب وہ کتنا باقی ہے، وہ کتنا باقی ہے، اب اس کی بقا کے ساتھ جو باقی رہتا ہے اس کے ذکر کو کون ختم کر سکتا ہے؟ کسی کی کیا حیثیت، وہ تو کسی کا محتاج نہیں۔ تو اس کیفیت تک اصل میں آنے کا یہ انسان سیر و سلوک کے یہ منزلیں ہیں، یہ سفر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے اعمال کی وجہ سے باقی، اپنے علم کی وجہ سے باقی، نہیں، جو باقی ہے وہ اس باقی کی وجہ سے باقی۔ تو فنا فی اللہ ہو جائیں، بڑا لطف ہے اس میں۔ میں ہوں گا تو میری کوئی عزت ہوگی، لوگ عزت کے لیے لڑتے پھر رہے ہیں، فلاں نے میری عزت نہیں کی۔ بھائی پہلے میں ہوں گا تو میری کوئی عزت ہوگی، جب میں ہی نہیں تو میری عزت کیا؟ اب اگر یہ عزت اس کی عزت کے ساتھ جڑ جائے، سبحان اللہ، یہ ہے بقا باللہ کی معنی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس سلسلہ عالیہ سے منسلک کیا ہے، حضور خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمہ اللہ، جن کو حضور صابر پیا سرکار محبت سے پیار سے ترک شہزادہ بھی کہا کرتے تھے۔ یہ سید تھے، سادات میں سے تھے۔ بابا فرید سرکار کی خدمت میں رہا کر، پہلی بیعت بھی بابا فرید کی تھی۔ پاک پتن شریف انہوں نے بڑی خدمت کی، مہمانوں کی، آستانے کی۔ تو پھر ان کو بھیجا تھا حضور صابر پیا کے پاس۔ تو یہ بابا فرید سے فیض لے کے حضور صابر پیا کے پاس گئے تھے، اور یہی باقی باللہ کی منزل کے لیے، بقا باللہ کی منزل کے لیے اللہ اللہ۔ یہ کبھی آپ تاریخ دیکھیں تو سرکار صابر پیا رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ اس کیفیت میں رہتے تھے کہ حجام کہتا تھا کہ میرے لیے حجامت بنانا مشکل ہو جاتا، کہ کوئی لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزرے، اللہ کی یاد کے بغیر۔ اپنے آپ کو اتنا اللہ کی ذات میں فنا کر دیا۔ تو فنا فی اللہ کی منزل پہ یہ علامہ اقبال نے بھی اپنے تھیسس میں حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ تو اس منزل کو پایا بابا فرید سرکار رحمہ اللہ کی توسط کے ساتھ، اور پھر یہ الحمدللہ بڑے بڑے لوگ اس سلسلے میں، یہ حضور جدد الثانی نے بھی فیض انہی سے لیا تھا، شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمہ اللہ سے، انہی سے فیض یافتہ۔ تو بڑے بڑے مجدد اس سلسلے میں پیدا ہوئے جنہوں نے دین کی تجدید کی۔ تو یہ فیض اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا، اور حضور قبلہ عالم سرکار پیر صوفی محمد یوسف رحمہ اللہ، اور اگر وہ ذاتیں، کل بھی میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ہمارے رشتہ دار تھے، تو ختم شریف ہی تھا عشاء کے بعد، ایک فوتیدگی ہو گئی تھی۔ یقین جانیے مجھے اتنا، یہ کل رات کی بات ہے ابھی، تو وہ رشتے میں ہماری پھپھو ہی لگتی ہیں،
بہت ضعیف ہو گئی ہیں، 70-80 سال کی عمر۔ ہماری والدہ صاحبہ کے تقریباً ہم عمر تھی، لیکن انہوں نے سارے رشتہ داروں میں آ کے بیٹھ کے جو جملہ کہا، انہوں نے آ کے کہا میری ماں نے میری تربیت نہیں کی، میری بھابی نے، یعنی ساری ہماری والدہ کے مطلب انہوں نے کہا انہوں نے میری تربیت۔ ہوا یہ تھا کہ چند دن پہلے ان کا جنوبی کوریا میں جوان بیٹا فوت ہو گیا، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کتنی صبر والی عورت ہے، اپنے ہاتھوں سے 2 بیٹے جوان رخصت کیے ہیں۔ تو اس پہ وہ کہہ رہی تھی کہ میری تربیت میری بھابی نے کی ہے، میری ماں نے نہیں کی، یہ صبر میں نے ان کی بارگاہ سے سیکھا، یہ شجاعت میں نے وہاں سے سیکھی۔ یہ کل رات کا بھائی دیکھیے، جو صابر پیا کا ماننے والا ہوگا وہ بے صبرہ تو نہیں ہوگا۔ بے صبرے کا کیا تعلق ہے اس سلسلے کے ساتھ؟ تو پھر وہاں یہ باتیں جب چل نکلیں تو ہمارے رشتے میں چچا ہی لگتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ باقی لوگ تو پتہ نہیں ان کی کرامتوں سے واقف ہوں گے، لیکن ہم نے جو اپنی آنکھوں سے کرامت دیکھی ہے، اس دنیا میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ظاہراً کوئی انکم کا سورس نہ ہو اور ایک نوکری ہو، اور پیر و مرشد کہیں کہ ریزائن کر دیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور اللہ کی رضا کی خاطر ریزائن کر دینا، یہ بہت بڑی کرامت ہے۔